وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، اسلامی نئے سال کا الحمدللہ آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سال کو اہل ایمان کے حق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہم تمام کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی نئے سال کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو ہم یہ بات سمجھیں کہ اسلامی کیلنڈر چاند کے اوپر مدار رکھتا ہے اور انگریزی کیلنڈر کا مدار شمسی حساب پر سورج کی گردش پر رکھا گیا ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کے کیلنڈر رائج ہے، جس میں ایک نجومی کیلنڈر ہے جو ستاروں سے تعلق رکھتا ہے، ایک قمری کیلنڈر ہے جس کو اسلامی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، جس کا مدار چاند کی گردش پر ہے، اور ایک شمسی کیلنڈر ہے جو سورج کی گردش پر مدار رکھتا ہے، جس کو عیسوی کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے، انگریزی اور جیورجین کیلنڈر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیلنڈر کے انتخاب کے لیے قمری حساب کو کیوں تجویز کیا، سورج والے حساب کو کیوں تجویز نہیں کیا، حالانکہ آج دنیا میں اکثر سورج والا حساب چلتا ہے، انگریزی کیلنڈر چلتا ہے۔ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ انگریزی کیلنڈر میں تبدیلی کئی مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے سن عیسوی 8 میں تبدیلی ہوئی، پھر سن 799 عیسوی میں تبدیلی ہوئی، پھر 1477 عیسوی میں تبدیلی ہوئی، اور پھر 1582 عیسوی میں تبدیلی ہوئی۔ کبھی سال میں 10 دن کم کیے، کبھی 20 دن کم کیے، کبھی سال کو 14 مہینے کا کر دیا، کبھی 10.5 مہینے کا کر دیا، کبھی کچھ دن بڑھا دیے، لیکن چاند والا حساب آسان ہے، 29 یا 30۔ سورج والا حساب اگر آپ دیکھیں تو 29 بھی ہے، بلکہ 28 بھی ہے، 29 بھی ہے، 30 بھی ہے، 31 بھی ہے۔
اس کے برخلاف چاند والا حساب، چاند والا مہینہ یا تو 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا۔ علامہ مغربی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ ان کا ایک تجربہ ہے کہ مہینہ 30 کا لگاتار 4 مہینے تک ہو سکتا ہے اور 29 کا لگاتار 3 مہینے تک ہو سکتا ہے۔ تو یہ ان کا ایک تجربہ ہے۔ مجھے بتلانا یہ ہے کہ چاند والا حساب یہ آسان ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم صدر المدرسین حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ تعالی کے حوالے سے ایک عجیب تحقیق پیش فرمائی ہے۔ حضرت فرماتے تھے کہ دیکھیے، اگر خدا نخواستہ ایسا زمانہ آ جائے اور ایسے حالات پیدا ہو جائے کہ لوگوں کے دماغ سے تاریخ بالکل غائب ہو جائے، اوجھل ہو جائے، باری تعالیٰ قادر مطلق ہے، سب کی میموری کرپٹ کر لے، تو آپ سورج کو دیکھ کر تاریخ کا فیصلہ نہیں کر پائیں گے، لیکن چاند کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ تاریخ آپ لگا لیں گے، اور اگر غلطی رہی تو صرف اسی مہینے تک نئے چاند سے وہ غلطی بھی دور ہو جائے گی، لیکن سورج کو دیکھ کر، اس کی گردش کو دیکھ کر آپ تاریخ کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات، علماء یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے چاند کا جو حساب ہے سال بھر میں 10 دن کم ہوتا رہتا ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ عبادات کے جو زمانے اور ایام ہیں وہ ہر موسم میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا رمضان المبارک کبھی گرمی کے موسم میں، کبھی بارش کے موسم میں، کبھی سردی کے موسم میں، اسی طرح حج اور قربانی کے ایام کبھی سردی میں، کبھی گرمی میں، کبھی بارش میں، تو گھومتے رہتے روزے، کبھی بڑے ہو گئے، کبھی چھوٹے ہو گئے۔ اگر یہ حکم دیا جاتا کہ بس اسی مہینے میں انگریزی اعتبار سے روزہ رکھنا ہے، انگریزی مہینے کو تجویز کر لیا جاتا، مثال کے طور پر مئی کا مہینہ تجویز کیا جاتا، تو ہندوستان والوں کے لیے کتنی دشواری ہوتی، اور جن علاقوں میں اس مہینے میں سردی ہوتی ہے ان کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی۔ تو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ حکمت طے پائی کہ ہم عبادات کو مختلف موسموں میں، مختلف ایام میں ادا کر سکیں، اسی لیے ہم نے چاند کے نظام کو اپنایا۔ بہرحال چاند کے نظام کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، ہجری کیلنڈر میں شروعات اسی مہینے سے ہوتی ہے۔ اب اس کی بھی ایک عجیب داستان ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں یہ بات بیان کی ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ لکھنے کا حکم دیا، اور آپ کی وفات تک اس پر عمل ہوتا رہا، مگر اہتمام کے ساتھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا، اور یہ دور خلافت جو تقریباً 2.25 سال کا تھا، جس میں مختلف چیلنج کا سامنا تھا، تو اس دور میں بھی آپ کو تاریخ کی کوئی فکر نہیں ہوئی، اس کی جانب توجہ دینے کا موقع نہیں ملا، حتیٰ کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے اور امیر المؤمنین
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا اور ان کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی مشغولیت بہت زیادہ رہی، تو سن 16 میں یا دوسرے قول کے مطابق 17 میں یا تیسرے قول کے مطابق سن ہجری 18 میں آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور آپ نے تقویم اور کیلنڈر تجویز کرنے کے سلسلے میں ان سے مشورہ لیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سمجھتے چلیں کہ آخر ایسا تو کیا ہوا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی فکر لاحق ہوئی؟ تو اللہ معینی رحمت اللہ علیہ نے اس سلسلے میں مختلف باتیں بیان کی ہے۔ ایک قول یہ بیان کیا گیا کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب یہ شکایت بھیجی کہ آپ کی جانب سے ہمارے پاس مختلف فرامین آتے ہیں لیکن تاریخ اس پر درج نہیں ہوتی، اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کون سا فرمان پہلا ہے کون سا بعد کا ہے۔ تو ایک بات تو یہ پیش آئی۔ دوسری بات یہ بیان کی ہے کہ کسی صاحب نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر آپ بھی تاریخ لکھنے کا اہتمام فرمائیں تو کتنا اچھا، ہم نے عجم کے علاقوں میں دیکھا کہ وہ لوگ تاریخ کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ کنز العمال کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پسند آئی اور آپ نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ تیسری بات یہ بیان کی گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کوئی دستاویز پیش کی گئی اور اس میں تاریخ تو نہیں تھی لیکن مہینہ لکھا تھا شعبان کا، سال نہیں، تاریخ نہیں۔ تو اب آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کون سا شعبان مراد ہے، اس سال کا یا پچھلے سال کا یا 2 سال پہلے کا یا اگلے سال کا۔ تو اب ضرورت پیش آئی کہ ایک کیلنڈر، ایک تقویم کو رائج کیا جائے۔ اور ایک واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ یعلا بن امیہ نامی صاحب یہ سب سے پہلے آدمی ہیں جنہوں نے تاریخ بیان کی تھی، لکھی تھی۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب کوئی خط بھیجا جس پر انہوں نے تاریخ، مہینہ وغیرہ لکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا یہ طرز پسند آیا اور آپ نے تاریخ رائج کرنے کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ چنانچہ آپ نے اکابر صحابہ کرام کو جمع کیا اور اس سلسلے میں ان سے مشورہ لیا اور ان کی رائے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ تو اب 2 مسئلے زیر بحث تھے۔ ایک تو یہ کہ تاریخ کی ابتدا کب سے کی جائے، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ پہلا مہینہ کون سا رکھا جائے۔ تو جو پہلا مسئلہ تھا کہ تاریخ لکھنے کی ابتدا کب سے، کس سال سے مانی جائے، کس کو اپنایا جائے، کسی کی رائے تھی کہ فارسیوں کے نظام کو دیکھ کر اسے فالو کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ کسی کی رائے یہ تھی کہ رومیوں کے نظام کو دیکھا جائے۔ کسی کی رائے یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال سے تاریخ قائم کی جائے، اور کسی کی رائے یہ تھی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت والے نبوت والے سال سے تاریخ لکھنے کا اہتمام کیا جائے. یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی اور داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے ہجرت والے سال سے تاریخ کی تھی اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے وفات رسول والے سال سے تاریخ لکھنے کی تھی. امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجحان ذاتی طور پر ہجرت والے سال سے تھا اور اتفاقاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہی آئی، اس لیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو اسلام کی تاریخ میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے. چنانچہ اس روایت کو، اس رائے کو لیا گیا اور اسی پر فیصلہ کیا گیا کہ اب سال کا ہم آغاز ہجرت والے سال سے کریں گے. ایک مسئلہ تو پورا ہو گیا. دوسرا مسئلہ جو زیر بحث تھا وہ یہ تھا کہ پہلا مہینہ کس کو مانا جائے. سال کے 12 مہینے ہیں تو کون سے مہینے کو پہلا مہینہ رکھا جائے. چنانچہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ رجب کے مہینے کو پہلا مہینہ قرار دیا جائے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ رمضان المبارک کی فضیلت زیادہ ہے، اس مہینے کو پہلا مہینہ رکھا جائے. لیکن حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے داماد ہیں. ان کی رائے تھی کہ پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہو. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کی رائے کو پسند کر کے فیصلہ کر دیا. اس اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام تجویز پایا. تو اسلامی سال کی شروعات محرم الحرام کے مہینے سے ہوتی ہے. اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو اس کی فضیلت کے لیے قرآن کریم کی آیت حق تعالی ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے، احترام والے ہیں. فیہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے. اور ایک حدیث میں اس کی وضاحت ملتی ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ پلٹ کر واپس اپنی جگہ آ چکا ہے، اسی جگہ جہاں اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کے وقت پیدا فرمایا تھا. اور 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے لگاتار ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام. یہ 3 مہینے حرمت والے ساتھ میں، اور 4تھا مہینہ رجب کا ہے جو جمادی الاخرہ اور شعبان کے بیچ میں ہے. اس سے پتہ چلا کہ محرم کا مہینہ ادب و احترام کا مہینہ، یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات بیان فرما دی ہے. دور جاہلیت میں بھی اس مہینے کا بڑا اکرام کیا جاتا تھا. یہ جو 4 مہینے، ان میں جنگ و جدال، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے. اگر جنگ جاری ہوتی اور یہ مہینے آ جاتے تو جنگ کو روک دیتے.
لیکن بعض مرتبہ کسی مصلحت کی وجہ سے جنگ جاری رکھنی پڑتی تو مہینہ آگے پیچھے کر دے۔ آج بھی برادران وطن کے یہاں یہ چیز ہے، وہ بھی چاند کے نظام کو فالو کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ چاند کے نظام کو فالو کرے تو سال میں 10 دن کم ہونے چاہیے، تو جس طرح ہماری عید الفطر اور عید الاضحیٰ 10 دن گھٹتی جاتی ہے، ان کی دیوالی بھی 10 دن کم آنی چاہیے، لیکن وہ ہمیشہ اکتوبر نومبر میں آتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر 3 سال میں یہ لوگ آج بھی 1 مہینہ بڑھا دیتے، ادھک ماس جس کو کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 10 دن کا سال میں فرق ہوا، 2 سال میں 20 دن کا، 3 سال میں 1 مہینے کا، تو ہر 3 سال میں 1 مہینہ بڑھا دیا ادھک ماس کے نام سے۔ اس لیے ان کے تیوہار ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتے ہیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ زمانہ پلٹ کر اپنی جگہ آ گیا ہے۔ مشرکین کی عادت تھی، وہ مہینے کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے، تقدیم و تاخیر کا ان کا مزاج تھا، اور یہی وجہ ہے کہ محدثین عظام نے لکھا ہے کہ صحیح قول کے مطابق حج کی فرضیت کا حکم سن ہجری 6 میں آ چکا تھا، لیکن پیغمبر علیہ السلام نے سن 10 میں حج کیا، 4 سال آپ نے تاخیر کیوں کی؟ تو وجہ یہ بیان کی 6 اور 7 تک میں تو مکہ مکرمہ فتح نہیں ہوا تھا، اور سن 8 میں مکہ اگرچہ رمضان کے مہینے میں فتح ہو گیا، لیکن نسی یعنی مہینے کو جو آگے پیچھے کرنے کی جو ان کی عادت تھی، اس وجہ سے حج کا موسم اپنی اصلی جگہ نہیں تھا۔ اور سن 9 میں اس لیے نہیں کیا کہ مشرکین کے کچھ حرکتیں اب بھی وہاں جاری تھی۔ اب پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جاتے ہیں اور ان کی اس جاہلانہ حرکت کو دیکھ کر آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو نبی کی خاموشی بھی حجت اور دلیل ہوتی ہے۔ اس لیے آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر بھیجا، اور پھر اعلان بھی کروا دیا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ مشرکین نجس ہے، اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب بھی نہ آئے۔ تو تاخیر آپ نے اس لیے کی۔ سن 10 میں نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لے گئے، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اس وقت حج کا موسم بالکل اپنی جگہ پر تھا۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے خطبے میں یہ اعلان کر دیا کہ زمانہ لوٹ کر پلٹ کر اپنی جگہ واپس آ گیا ہے، اب کسی مہینے میں تقدیم و تاخیر نہ کی جائے۔ 4 مہینے حرمت والے، تو دیکھیے ان 4 مہینوں میں 1 مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے متعدد روایات میں اس مہینے کے روزوں کی فضیلت بھی آئی ہے۔ چنانچہ ایک روایت میں پیغمبر علیہ السلام فرماتے افضل الصیام بعد رمضان صیام اللہ محرم، اللہ کے نزدیک رمضان المبارک کے بعد سب سے بہتر روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یہاں ایک بات یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کے بعد اس مہینے کے روزوں کی فضیلت، اور دوسری بات کہ اس مہینے کی نسبت اللہ کی جانب کی گئی کہ وہ اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک صاحب نے جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ رمضان المبارک کے بعد کس مہینے میں روزہ رکھنا آپ میرے لیے تجویز فرمائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے مہینے
محرم کے مہینے. اور ایک روایت میں ہے کہ رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے اور فرائض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے. اور اس مہینے کی فضیلت عاشوراء کے اعتبار سے بھی ثابت ہے. دور جاہلیت میں مشرکین مکہ عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں یہ بات بیان کی ہے کہ مشرکین مکہ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تھی جس پر انہیں بہت افسوس تھا، ندامت تھی، پشیمانی تھی. ان سے کہا گیا کہ تم عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرو. تو اس لیے وہ عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے اور انہوں نے کعبہ شریف کے غلاف بدلنے کے لیے بھی اسی دن کا انتخاب کیا تھا. بعد میں زمانہ گزرتا گیا تو حکومت نے عاشوراء کے بجائے عرفے کا دن اختیار کیا کہ حجاج کرام سب میدان عرفات میں ہوتے ہیں. لیکن اس سال پھر بدل دیا گیا، عرفے کے بجائے پہلی محرم کو غلاف بدلا گیا. اللہ عالم اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. تو خیر مشرکین مکہ نے اس دور میں جو ان سے غلطی ہوئی اور ان سے کہا گیا تم اس دن روزہ رکھو، اس وجہ سے انہوں نے غلاف بدلنے کے لیے اسی دن کا انتخاب فرمایا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے، بلکہ محدثین نے لکھا ہے جب تک رمضان المبارک کے روزے کی فرضیت کا حکم نہیں آیا تھا اس وقت تک عاشوراء کا روزہ فرض تھا. اور ایک روایت کے مطابق ایام 20 کے یعنی اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے فرض تھے. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عاشوراء کے دن روزہ رکھتے تھے حتیٰ کہ آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے. لیکن شعبان سن 2 کے اخیر میں جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو عاشوراء کے روزے کی فرضیت کا حکم ختم کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ روزہ فرض نہیں البتہ مستحب ضرور ہے. جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے. ہمارا مزاج یہ بن چکا ہے کہ سال بھر میں جو ایسے مختلف روزے آتے ہیں ہم یہ نفلی روزوں کو فرض کا درجہ دیتے. یہ ہماری غلط فہمی. عرفے کا روزہ ہو یا 15 شعبان کا ہو یا عاشوراء کا ہو تو اس طرح جو مختلف مواقع میں روزے ہم رکھتے ہیں یہ نفلی ہے، مستحب ہے. نفل کو نفل کا درجہ دیجیے، اسے فرض کے مقام پر نہ رکھے. بلکہ میں کہوں گا تھوڑا نامناسب لگے گا کہ بہت سی مرتبہ ہماری غلط فہمیوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے ہم نے رمضان المبارک کے روزے چھوڑ دیے. چاہے وہ ہماری غفلت ہو یا ہمارا عذر ہو، مرض وغیرہ ہو، تو رمضان کے روزے تو فرض جس طرح ادا فرض قضا بھی فرض ہے. کیا آپ نے ان کی قضا کی کوئی فکر کی؟ کل قیامت میں یہ نہیں پوچھا جائے گا عرفے کے دن روزہ رکھا تھا نہیں رکھا تھا، عاشوراء کے دن رکھا تھا نہیں رکھا تھا، لیکن رمضان کے رکھے تھے نہیں رکھے تو قضا کی یا نہیں کی. فرائض کا تو حساب ہوگا. اس لیے پہلی فکر فرائض کی ادائیگی کی ہو، ورنہ نہیں رکھے کوئی حرج کی بات نہیں. معارف السنن جو ترمذی شریف کی عربی شرح ہے، علامہ سید محمد یوسف صاحب بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاذ محترم
امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ یہاں روزوں کے 3 درجے ہیں۔ اعلیٰ درجہ یہ کہ آپ کو اگر رکھنا ہے تو 9، 10، 11 تینوں دن رکھ لیں، یہ اعلیٰ درجہ۔ اس سے کم درجہ حضرت بتلاتے کہ 9، 10 یا 10، 11 کو رکھے، اور ادنا درجہ ہے کہ تنہا عاشورہ کو رکھے۔ وہ کسی زمانے میں یہود بھی اس دن روزہ رکھتے تھے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی امت کو فرعون کے ظلم و ستم سے اس دن نجات عطا کی، جس کی خوشی میں یہود روزہ رکھا کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال رہا تو ایک روزہ اور شامل کر لوں گا، تو وہ ان کے ساتھ مشابہت اس دور میں تھی۔ اب تو ان لوگ کے یہاں روزے کی عادت ہی نہیں ہے، اس لیے مشابہت بھی نہیں۔ 3 درجے ہو گئے جو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیے، یا تو 3 رکھے یا 2 رکھے، یا کسی نے تنہا عاشورہ کا بھی رکھا تو کوئی حرج نہیں، یہ ادنا درجہ ہے۔ تو یہ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات، جو کام اس مہینے یا اس دن میں ہے وہ اپنے اہل و عیال پر وسعت کی ہے، اگرچہ اس سلسلے میں جو روایت پیش کی جاتی ہے محدثین اعظام نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن فضیلت کے باب میں ایسی روایت کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من وسع علی عیالہ یوم عاشورہ، کہ جو اپنے اہل و عیال پر عاشورہ کے دن وسعت کرے گا، رب کائنات سال بھر اس پر وسعت فرمائیں گے۔ تو ہم اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو بھی فرائض کا درجہ نہ دے، اس کو بھی ایک نفل اور مستحب امر سمجھے۔ اگر کسی نے وسعت نہیں بھی کی تو کوئی ملامت نہیں، اس پر کوئی نکیر نہ کی جائے۔ جو خرافات ہمارے علاقوں میں پیدا ہو گئی کہ دیکھیے ایک طرف تو نبی علیہ السلام وسعت کی تعلیم دے رہے ہیں، اور ہمارے کچھ بیچارے نادان قسم کے بھائی ہیں، وہ اس سلسلے میں کھانے میں تنگی کرتے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف۔ اس دن کھانا بھی نہیں بنتا، چولہا بھی نہیں جلتا، بھاجی اور روٹی کھائیں گے۔ عجیب بات ہے، نبی علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے؟ اہل و عیال پر وسعت کی۔ اور خرافات میں ایک چیز ہے تعزیے کی رسم، جو الحمدللہ پچھلے سالوں اور زمانوں کے مقابلے میں تو کم ہوتی جا رہی ہے، اللہ کرے مکمل ختم ہو جائے۔ یہ ایک شیعوں کی جاری کی ہوئی رسم ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سن ہجری 61 میں ہوئی، اور ان کی شہادت کے تقریباً 290 سال تک کوئی اس کو جانتا نہیں تھا۔ سن ہجری 352 میں ایک شیعہ بادشاہ معین الدولہ نامی گزرا ہے، حکومت ان لوگوں کی تھی، تو اس نے یہ شاہی فرمان جاری کیا کہ اس دن غم اور ماتم منایا جائے، دکانیں بند رکھی جائے، کالے رنگ کا لباس پہنا جائے۔ یہ اس نے ایک فرمان جاری کیا۔ اب چونکہ حکومت ان کی تھی اس لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ اگلے سال پھر اس نے اپنی حکومت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ فرمان جاری کیا، تو بہت سے اہل سنت والجماعت حضرات نے مخالفت کی، جس کے نتیجے میں خون خرابہ بھی ہوا، فساد بھی ہوا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے تعزیہ امیر تیمور لنگ سن ہجری 801 میں لے کر آیا ہے۔ اس کے بعد سن 962 ہجری میں ہمایوں بادشاہ نے ایک صاحب کو کربلا بھیجا، اور وہاں سے وہ پتھر کا تعزیہ لے کر یہاں آیا، اور اس طرح ہندوستان میں یہ رسم چل پڑی۔ اسلام سے
شریعت سے، قرآن و سنت سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ محرم اور عاشورہ کے متعلق جو نبوی تعلیمات اور ہدایات ہیں وہ یا تو اس مہینے میں روزہ رکھنا یا عاشورہ کے دن روزہ رکھنا آگے پیچھے شامل کر کے اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا ہے۔ غم سے، ماتم سے، تعزیے سے، سبیل لگانے سے اور سادہ کھانا کھانے سے شریعت اور سنت کا دور دور تک کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نبوی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کی روشنی میں ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، رسومات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو شریعت و سنت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔